ہمارے ساتھ زید حامد صاحب موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار، ہم سے کچھ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ سر. بابری مسجد کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ مسجد ہے، اور دنیا میں کہیں بھی مسلمان بستے ہو مسجد کے ساتھ لگاؤ ایک فطری عمل ہے. اس معاملے پر آپ کیا کہیں گے کہ 1992 سے لے کر آج 2017 تک اس حقیقت پر کس طریقے سے ڈٹائی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھو حسان، یہ تو آپ بابری مسجد کی بات کر رہے ہیں، لیکن مسجد سے زیادہ قیمتی تو مسلمان کی جان ہے. سن 2000 کے بعد 2002 کے گجرات رائٹس میں جس شخص نے 4000 سے زائد مسلمانوں کو زندہ جلایا، مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کی، پوری دنیا میں اس پر پابندیاں لگی. اس وقت جو چیف منسٹر تھا، بعد میں اسی انڈیا نے اس کو پرائم منسٹر بنایا. بات یہ ہے کہ یہ بات تو ہم سالوں سے کہہ رہے تھے کہ ہندوستان میں ہندو زائنسٹ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے مہاتما گاندھی کو قتل کر دیا تھا، صرف اس لیے کہ ان کو لگا تھا کہ یہ مسلمانوں کی طرف کچھ ہمدردی رکھتا ہے، جو کہ نہیں رکھتا تھا. وہ اس کے باوجود جو اپنے مہاتما گاندھی کو قتل کر سکے وہ مسلمانوں پر کیا رحم کرے گا. اور اس وقت آپ نے جس طرح دیکھا کہ اتر پردیش میں جو شخص چیف منسٹر بنا ہے، یہ وہ شخص ہے جو مین سٹریم دنیا کے سامنے آ کر کھل کر کہتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو قبروں سے نکال کر جو انتقال کر چکی ہیں ان کی بے حرمتی کرو. تو اب یہ بات ہم کوئی فرنج کی نہیں کر رہے کہ RSS بھی چھوٹا موٹا کوئی گروپ یا کوئی گینگ یہ جو کونے میں بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف بات کر رہا ہو. اب تو یہ مین سٹریم انڈیا ہے، ان کا پرائم منسٹر، ان کے چیف منسٹر، ان کی تمام مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز اور ان کا میڈیا اس وقت کھول کے بات کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو 2021 سے پہلے ہندوستان سے ختم کر دیا جائے گا. اور آج بات صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ آج اسی زائنسٹ ہندو انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ ہم پاکستان پر ایٹمی ہتھیاروں سے حملہ بھی کر سکتے ہیں. اور یعنی دنیا میں ہر طرف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار کہیں مذہبی دہشت گردوں کے ہاتھ میں نہ چلے جائیں. ہندوستان میں تو جا چکے ہیں. ہندوستان کے ایٹمی ہتھیار اس وقت مذہبی دہشت گردوں کے زائنسٹ کے ہاتھ میں ہیں، جو باولے ہوئے میں انسین ریبٹس، جن کے بارے میں انسان سوچ کے کانپ جاتا ہے کہ یہ کون سی مینٹالٹی ہے جو انسانوں کو زندہ جلائے اور کہے کہ قبروں سے نکال کر مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کرو. یہ انسان بھی نہیں ہے. بالکل آپ نے زہرا ہمیں جو ذکر کیا ہے یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ اسے یوپی کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ مسلمان خواتین کے بارے میں اس کے کیا جذبات تھے. مسجدوں کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے یا میں مسجدوں میں مورتیاں رکھ دوں گا پورے ہندوستان کی. تو یہ جو سارا معاملہ ہے جو ایک خاص طبقہ ہے یا ایک خاص ہیومن رائٹس یا اقلیتوں کے رائٹس کے لیے حقوق یا کمیشنز بنے ہوئے ہیں، وہاں وہ بالکل خاموش اس پر کیوں رہتے ہیں؟ دیکھیے، دنیا میں کوئی موریلٹی نہیں ہے. جہاں قوموں کے تعلقات ہوتے ہیں وہاں اخلاقیات اور موریلٹی نہیں ہوتی. اقوام متحدہ اور اس کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز اس لیے نہیں بنی ہوئی کہ اسرائیل کو فلسطینیوں کے خلاف انسانی حقوق کی پابندی پر اسرائیل کی سرزنش کریں. وہ اس لیے بنی ہوئی ہیں کہ جس ملک پر انہوں نے حملہ کرنا ہوتا ہے، جس ملک کو انہوں نے تباہ کرنا ہوتا ہے، جیسے پاکستان کے خلاف ہی سازش بنا رہے ہیں، تو یہاں پر صرف ایک عورت کے چہرے پہ تیزاب بھی پھینک دیا جائے تو اس پر جو فلم بنتی ہے اس کو یہ آسکر دیتے ہیں. یہ اس قسم کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اس کام کے لیے بنی ہوتی ہے کہ جس ملک کو رسوا کرنا ہو وہاں پر ان کو یاد آتے ہیں حقوق انسانی، ورنہ ہندوستان کے خلاف کشمیر میں ان کو کوئی حقوق انسانی یاد نہیں آ رہے. 150 سے زائد تحریک بغاوت مسلح ہندوستان میں چل رہی ہیں اور ہندوستانی ریاست ان پر ظلم کر رہی ہے. اس پر کسی کو کچھ یاد نہیں آ رہا. اور خود ان کی مین سٹریم حکومت، جیسے ہم نے کہا، کہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جن پر پوری دنیا میں پابندی تھی جینوسائیڈ کی وجہ سے. بالکل بہت شکریہ زید حامد صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو، آپ کا تجزیہ آ گیا. اور حقیقت اس وقت یہ ہے کہ بھارت نے یو پی کے جس شخص کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے نریندر مودی نے، اور اس نے آج ثابت کر دیا ہے اس خاص چناؤ سے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ نریندر مودی نہیں، وہ دریندر مودی ہے، کیونکہ یہ درندہ صرف شخص دہشت گردی کرواتا رہا ہے. اسی طریقے سے سوامی آنند کی رہائی کر دی، جس نے سمجھوتا ایکسپریس کے اندر آگ لگائی اور سارے لوگوں کو شہید کیا، ایک مرکزی کردار تھا. اور مسلمانوں کی پراپرٹیز کو قبضہ کرنے کے لیے قانون لے آئے ہیں، مسودہ پیش کر دیا گیا ہے. پوری دنیا اس پر خاموش ہے. اس کا مطلب بہت سادہ سا ہے کہ اس کا درد ایک مسلمان ہی محسوس کرے تو کرے، ادروائز دنیا کے اندر جو نام نہاد تنظیمیں ہیں وہ اس درد کو محسوس کرنے سے بالکل قاصر ہیں.